حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ نے جب سے پیدا کیا برابر سجدے میں ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے رب تو پاک ہے اور ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں کے بارے میں یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کوئی درخت کو پکڑ کے ہلا دے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اب ایک حکایت سنیں گے آپ صحیح صاحب، ایک حکایت ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت سے محبت کر بیٹھا، اور جب وہ عورت ایک قافلے میں روانہ ہوتی ہے، سفر میں جب روانہ ہوتی ہے، اس نوجوان کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی قافلے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو جنگل میں پہنچتا ہے، اور رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے تو وہ قافلہ وہیں پڑاؤ ڈال لیتا ہے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تیرے ہی لیے میں اس قافلے کے اندر آیا ہوں۔ جب اس عورت نے اتنا سنا، اس عورت نے کہا کہ جاؤ باہر دیکھ کر آؤ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ نوجوان نے جب سنا تو وہ نے سارے قافلے کا چکر مارا اور آگے کہنے لگا کہ سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ تو اس عورت نے میاں سید صاحب کیا کہا تھا، اس عورت کا جواب دیکھیں، اس عورت نے کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کہ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ جاگتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا تھا جب وہ جاگ رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں، ہمیں اللہ سے مطلب ہے۔ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نوجوان جب اس عورت کی بات سنتا ہے تو خدا کے خوف سے اس کا دل لرز جاتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے اور اپنے ارادے سے تائب ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ مرا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے کہا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، کیسی گزری؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ خوف خدا سے میں صرف ایک بار ڈرا تھا اور ایک بار گناہ کو میں چھوڑ کر آیا تھا، اس گناہ کو چھوڑنے کی بدولت میرے سارے گناہ بخش دیے۔ اور ایک آیت اور ہے سید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، آمین۔